מחזיק לפניי מסמך של האו"ם, New World Order, UN Agenda. אני אומר לכם ישר את התרגום. סדר עולמי חדש של האו"ם בין השנים 2021 עד 2030. לא תאמינו מה שתשמעו. תתכוננו. קחו אוויר, תנשמו, ואל תתייאשו, כי יש אלוהים למעלה. דבר ראשון, בין השנים האלה תהיה ממשלה עולמית אחת, מטבע עולמי חסר מזומנים, בנק מרכזי עולמי, צבא עולמי אחד, סוף הריבונות הלאומית, סוף כל הריבונות הלאומית, סוף כל הרכוש בבעלות פרטית, סוף התא המשפחתי, סילוק אוכלוסין, שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה, חובה מרובה בחיסונים, הכנסה בסיסית אוניברסלית, הכוונה משכורת צנע, השתלת מיקרוצ'יפ לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה, יישום מערכת אשראי חברתית עולמית כמו שיש לסין, טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור G5, הממשלה תגדל את הילדים, בתי ספר ואוניברסיטאות בבעלות ממשלתית, סוף התחבורה הפרטית, בעלות על המכוניות, כל העסקים יהיו בבעלות הממשלה, התאגיד, הגבלה על מה שלא חיוני בטיסות, בני אדם ירוכזו באזורי התיישבות אנושית, ערים, סוף ההשקיה, סיום המשק הפרטי החי והמרעה, סוף הבתים המשפחתיים, שימוש מוגבל בקרקע המשרתת צרכים אנושיים, איסור של תרופות טבעיות שאינן סינתטיות ורפואה נוטורופטית, בסוף דלק מאובנים. עד כאן המסמך. מי שמבין, אנחנו נתגעגע לפרעה. جی ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سنی، امنون اسحاق ان کا نام ہے، اور جو مستقبل کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہماری جو احادیث ہیں اس حوالے سے کیا پیشن گوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو آنے والے بنیادی مذاہب جو ہیں وہ آخر الزمان کے بارے میں، آخری دور کے اندر جو لڑائیاں ہونی ہیں، اس کو مارکہ خیر و شر کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ تیاری جو ہے وہ یہودیوں کی ہے. صحیح. کسی اور نے اتنی تیاری نہیں کی، اور وہ خاص طور پہ ان کے اندر بہت زیادہ زبردست قسم کی صورتحال جو ہے وہاں ہے. یہ تیاری ان کی شروع ہوئی ہے 1890 کے آس پاس. صحیح. اور 1896 میں وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، اس کو کہتے ہیں ورلڈ جیوری. وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک پروٹوکولز لکھے تھے کہ ہم نے حضرت مسیح جو ان کے آنے ہیں، جنہوں نے آل یعقوب کی حکومت قائم کرنی ہے،
وہ آل یعقوب کی جو حکومت قائم کرنی ہے اس کے لیے ہم نے راستہ کیسے ہموار کرنا ہے. صحیح. 1896 میں انہوں نے پروٹوکولز تحریر کیے جو اب دنیا میں عام ہو چکے ہیں. پہلے یہودی اس کو نہیں مانتے تھے کہ یہ ایسے ہمارے خلاف الزام لگایا جاتا ہے، ہٹلر نے کہا، پھر اب ماننا شروع ہو گئے. اس کے بعد 1916 میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا برطانیہ کے ساتھ، جس کو بالفور ڈیکلریشن کہتے ہیں، کہ ہم آپ کو دنیا کی طاقتیں آپ کو واپس وہاں پر آباد کر دے گی. وہ پھر 1920 میں ان کے لوگ جو ہیں چلنا شروع ہوئے اور وہاں پہنچنا شروع ہوئے اور ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اپنے اس آخر الزمان کے دور کے اندر اس لڑائی کے لیے وہاں پہنچ گئے. 1948 میں اسرائیل بن گیا. صحیح ہے. جب اسرائیل بن گیا تو ان کا اندازہ تھا کہ بس تو کچھ عرصے کے، ویسے ہمارے ہاں مرزا غلام احمد سے بھی لوگ جھوٹے شروع ہوئے، وہاں بھی کم از کم 25-30 کہتے ہیں جھوٹے مسیحا پیدا ہوئے جو دعویٰ کرتے تھے کہ میں مسیحا ہوں اور یہ ہوں اور وہاں سارا کچھ. اس کے اوپر ایک ٹرکش بڑا مشہور ہے، اس کا تھا، اس کو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، اور وہ پھر اس نے معافی مانگ لی تو کہتے مسیحا کیسے معافی مانگتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جیسے دنیا پوری سیکولر ہوئی ہے، اسرائیل بھی سیکولر ہوا، اور اس کے اندر دو گروہ مختلف بنتے شروع ہو گئے، کچھ نائٹ کلب بھی شروع ہو گئے، کرپشن بھی شروع ہو گئی سارا. پھر ان کے اندر جیسے ہمارے ہاں موومنٹ شروع ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے، حضرت مہدی کی آمد سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہے، تو وہاں بھی ایک موومنٹ جو ہے شروع ہو گئی. اور وہ موومنٹ جو ہے یہ گزشتہ 30 سال سے تینوں مذاہب دوبارہ شروع ہو گیا. عیسائی جو ہیں یہ کچھ 100 سال سے بالکل چھوڑ گئے ہوئے تھے. صحیح. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ بس اب ختم ہے، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے مجھے بالکل نہیں پتا. 600 سال پہلے 6 سال پہلے وہ پوپ کو اختیارات دے گیا، پوپ ہی پوپ ہے جو کچھ بھی ہے. لیکن یہودی اس بات پہ بلیو کرتے تھے. یہ جو شخص آپ کو جس کی آپ نے سنی ہے، یہ شخص جو ہے یہ 33 سال کا تھا تو اس نے ایک موومنٹ شروع کی جس کو کہتے ہیں شوفا موومنٹ. آر اس میں سائلنٹ ہوتا ہے، ہبریو میں شوفا موومنٹ. شوفا موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف واپسی. اور وہ کہتا یہ ہے کہ حضرت مسیح جو ان کے مسیح ہیں انہوں نے تشریف لانا ہے، بہت جلد از جلد لانا ہے، لیکن ہماری کوئی پریپریشن نہیں ہے، اور اگر ہماری پریپریشن نہ ہوئی تو ہم مارے جائیں گے. یہ پہلا یہودی ربائی ہے. ربائی ان کی سٹیٹس ہائرس. قرآن کہتا ہے اخیار والرہبان، پیر اور مولوی، یہ ان کا بہت ہائر لیول کا سٹیٹس ہوتا ہے. اور اس بندے کی فالوئنگ اتنی تھی، کہتے ہیں کہ کوئی اور بندہ سٹیڈیم فل نہیں کر سکتا تھا جتنا یہ سٹیڈیم فل کرتا تھا. اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں مہدی کا لشکر، یہ کہتا تھا مسیح کا لشکر جو ہے وہ بنو اور واپس اللہ کی طرف جاؤ. تو اس بندے نے وہاں پر 1990 کے اندر، یہ پہلا بندہ جس نے انٹرنیٹ، پہلے تو اس نے ویڈیو کیسٹ چلتی تھی، پھر اس کی DVD شروع ہوئی، اور اب یہ یوٹیوب پہ بھی، جیسے آپ کا چینل بھی ہے یوٹیوب کا، ویسے یوٹیوب کا بھی چینل جو ہے یہ ساتھ میں آئے. اس بندے نے کہا کہ ہمارے ہاں خرابیاں پیدا ہو گئی، فحاشی ہے، اوریانی ہے، سب کچھ ہر چیز ہے. اس نے کہا کہ دو دشمن رہے ہیں، ہٹلر نے یہ کیا تھا، یہودیوں کو فزیکلی قتل کیا تھا، اور ایک کو کہتا ہے کہ ہزال جس نے پروٹوکول دا جو لکھے تھے، وہ بندہ جو صہیونی موومنٹ جو جس نے شروع کی تھی، زائنسٹ موومنٹ، وہ بندہ جو سب سے زیادہ خرابی کا باعث تھا، اس نے ان سے روح چھین لی. اس نے اس کو ایک نیشن سٹیٹ کی صورتحال بنا دیا اور خراب کر دیا. اور اسی نے بہت ساری یہ سارے جو ہے نا ورلڈ آرڈر بنایا ہے سارا کے سارا، جس میں یونائٹڈ نیشنز بنی، جس میں باقی چیزیں بنی، جس میں کمیونزم نکلی، یہودیوں سے یہ ساری چیزیں نکلی. اچھا، اب یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اس بندے نے 1990 کے اندر اسٹیڈیم بھرا. اس کے بعد اس بندے نے وہاں پر کہا کہ جمہوریت میں الیکشن لڑنا ہے، تو جمہوریت میں الیکشن لڑا، جمہوریت میں یہ غائب ہو گیا. اس نے جمہوریت، اس نے کہا بھائی جمہوریت کفر ہے، ختم کرو اس کو. 2014 کے اندر 4 بلڈ مون آئے تھے کہ 4 چاند جب لگتے ہیں، 4 چاند گرینڈ اوپر نیچے تلے لگتے ہیں، اور یوم کپور کے زمانے میں لگتے ہیں، اور ان کا ایک اور ہوتا ہے جس میں روٹی ووٹی پکاتے ہیں، وہ دن ہوتا ہے. تو اس کے وقت وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں پہ پہلے ظلم ہوتا ہے، بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کامرانی عطا کرتا ہے.